السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین صدیقی، رنگ نو چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے شعبہ جات جو ہے ملک کے متاثر ہیں، خصوصاً شعبہ تعلیم بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شفیق الرحمان عثمانی صاحب۔ آپ تنظیم اساتذہ کراچی کے صدر ہیں اور ایک سکول کے اونر ہیں ڈاکٹر خالد صاحب، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں صاحبان سے ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اساتذہ پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور ادراک کریں گے ان مسائل کا کہ جو آج ٹیچر کو درپیش ہیں۔ تو ہم گفتگو شروع کریں گے۔ اس سے قبل کہ میں بات چیت شروع کروں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شفیق الرحمان عثمانی صاحب، بڑا صبر آزما جو ہے یہ مرحلہ ہے، اور ایک طویل عرصے سے میرا خیال ہے 24-25 دن ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن ہے۔ اچانک اسکول بند کر دیے گئے تھے، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے 2 ماہ کی چھٹیاں دے دی گئی تھیں، مجموعی طور پر 3 ماہ کے لیے جو ہے اسکول بند ہیں۔ تو اس میں اساتذہ پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ 24-25 دن، بلکہ ہمارا تو 27 فروری سے لاک ڈاؤن ہے، اور اس اعتبار سے تقریباً 2 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا تعلق تنظیم اساتذہ سے اور اساتذہ کے معاملات اور مسائل سے ہم اپنا تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں جہاں اسکول مالکان متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر اساتذہ جو ہے، اور وہ اساتذہ خصوصاً جو نجی تعلیمی اداروں میں ملازمت کرتے ہیں اور چھوٹے اداروں میں، لانڈی کورنگی، نئی کراچی، اورنگی، جن کی فیسوں کا اوسط بھی 1200-1500 روپے، اسی اعتبار سے ان کی تنخواہیں بھی نہایت قلیل ہیں۔ اور وہ تمام اساتذہ جو یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ شوقیہ یہ کام نہیں کرتے، وہ اپنی گھر کے معاملات اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس شعبے سے منسلک ہوئے ہیں، اور جہاں وہ تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں وہاں اپنے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہاں اس وقت سب سے زیادہ وہ غریب اساتذہ متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ اسکولوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کی تنخواہیں ادا کر سکیں۔ اور بارہا ہم نے حکومت سے اور متعلقہ اداروں سے اس کے لیے اپیل کی ہے کہ یا تو اداروں کو کوئی غیر سودی قرض دیے جائیں، اور یا ایک تجویز ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اسکولوں کے لیٹر پیڈ پر کوئی انڈرٹیکنگ لے لی جائے اور ہر شخص کو جو وہاں ملازم ہیں انفرادی طور پہ بلا سودی قرضے دے دیے جائیں۔ یہ قرضے کہ آپ خود دیں گے یا گورنمنٹ دے گی؟ نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے دیے جائیں، اور جب اسکولوں کے پاس پیسے آئیں گے وہ اساتذہ لوٹا دیں گے، اور انفرادی دے دیں تو وہ رقم بھی زیادہ بڑی نہیں ہوگی، اور ان کیس اگر کوئی ڈیفالٹ بھی ہو گیا اس میں تو وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا کہ اگر 2-4-5%، 10% لوگوں نے وہ ادا نہیں کیا تو کوئی حکومت کے لیے ایسا بوجھ نہیں بنے گا وہ۔ لیکن سر، باتیں تو بہت ساری ہیں نا، جیسے اب راشن کی بات بھی تھی، گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اعلان ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 لاکھ سے زائد راشن تقسیم کیے ہیں، کسی کو نہیں ملا۔ تو اب آپ جو کوششیں کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اس میں جو ہے بات آپ کی آگے پہنچی ہے؟ اصل میں یہ ہم نے کئی فورم پہ اس پہ بات کی ہے، اور یہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہ صوبائی حکومت نہ مرکزی تعلیم کا شعبہ ان کی کسی بھی پرائرٹی میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ جو مرکزی حکومت کا جو بجٹ تھا، اس نے آتے ہی تعلیمی بجٹ میں کٹ ڈاؤن کر دیا، اور اسی طرح یہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے، اس کو بھی کوئی تعلیم سے کوئی شغف نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ ایسا طبقہ یہاں رہے کہ جو ان کے لیے صرف ووٹر کی حیثیت سے وہ قائم رہے، لیکن پڑھا لکھا طبقہ وجود میں نہ آئے۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ امید تو نہیں ہے، لیکن پھر اس پر وہ مزید ہمارے وزیر تعلیم اور دوسرے ادارے جو ہیں، ڈائریکٹریٹ وغیرہ، وہ اسکولوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں
لوگوں سے کو بعض لوگ جو ہیں اس پہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جب اسکول بند ہیں تو فیسیں ہی نہیں ادا کی جائیں. جب فیسیں ادا نہیں کی جائیں گی تو ٹیچرز کو تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی؟ تو اس میں میں چونکہ اساتذہ سے میں لیکن سر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جو والدین ہیں ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ مزدور ہیں، دہاڑی دار ہیں، تو وہ کیا کریں گے ایسی صورتحال میں؟ وہ کیسے فیسیں دیں گے؟ دیکھیے وہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اس میں جو ادارے اسٹیبلش ہیں، انڈسٹریز ہیں اور دوسرے ادارے ہیں جو ان کو گھر بیٹھ کے تنخواہیں ادا کر رہے ہیں، تو اور پھر یہ کہ جو شعبے کھلے ہوئے ہیں، میڈیکل اسٹور کھلے ہوئے ہیں، گروسری کھلی ہوئی ہے، سبزی گوشت کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے بچے بھی زیر تعلیم ہیں، اور بہت سارے بینک میں ملازم لوگ ہیں، بہت سارے اداروں میں جن کو تنخواہیں باقاعدگی سے ادا ہو رہی ہیں، اور 5-10% ایسا طبقہ ہے کہ جو شاید اس پوزیشن میں نہ ہو کہ فیسیں ادا کر سکے، تو وہ ہمیشہ ہی اتنی فیسیں کم آتی ہیں اسکولوں میں، تو وہ اگلے مہینوں میں کور ہو جاتی ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی انفرادی حیثیت میں ٹیچرز کے لیے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ہم نے اپیل کی ہے اپنے مخیر حضرات سے بھی، اور تنظیم اساتذہ کا ایک شعبہ ہے بہبود اساتذہ، اس کے لیے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اس میں فنڈز مہیا ہو جائیں تو ہم کم از کم ایسے جو ضرورت مند اساتذہ ہیں ان کی داد رسی کر سکیں. تو اس کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے افراد سے وہ انٹریکشن نہیں ہو پا رہا ہے، ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور اس لیے ہمیں بہت ابھی تک خاطر خواہ کامیابی اس کے اندر نہیں ہوئی ہے. ناظرین، شفیق الرحمان عثمانی صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے سندھ حکومت کو تجویز دی ہے کہ وہ اساتذہ کو بلا سود قرضے دے، اور ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. یہ خود بھی کوششیں کر رہے ہیں، ان کی تنظیم اساتذہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ اساتذہ کو ریلیف کسی طرح ملے اور ان کی مدد ہو سکے. انہوں نے مخیر افراد سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ آگے آئیں اور ان کی مدد کریں، تنظیم اساتذہ کی مدد کریں، تاکہ وہ ٹیچرز کی کوئی داد رسی کی جائے. چونکہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک جو ہے وہ ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں ملیں، اسکولز اچانک بند کر دیے گئے تھے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے صورتحال خراب ہے. تو یہ ان کا کہنا تھا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد صاحب. آپ ایک اسکول کے مالک ہیں، ان سے بھی گفتگو ہم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. ابھی تک ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا مسائل ہیں اسکول کو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ اسکول کو جو مسائل ہیں وہ تو گورنمنٹ خود بھی جانتی ہے کہ نجی تعلیمی ادارے جو ہے وہ 98% ہیں. 2% مراد یافتہ جو ہے وہ طبقہ ہے جو کہ ہر لحاظ سے اپنے معاملات کو حل کر سکتا ہے. گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ کر جو ہے بات چیت کر کے معاملہ حل کر لیتا ہے، اور جو ہے وہ اساتذہ کو بھی دے سکتا ہے. لیکن جو 98% طبقہ ہے اسکولوں کا، وہ جو ہے وہ 500 600 اور 1000 2000 فیسوں والے لوگ ہیں، جن کے اوپر یہ 20% کی جو ہے وہ قدغن لگائی گئی ہے. 20% نہیں، ہم تو 50% بھی دینے کے تیار ہے. لیکن کیا گورنمنٹ نے ان تمام اسکولوں کے لیے، ہم تمام اسکول آنرز کے لیے کچھ سوچا کہ کیا ان کے یوٹیلیٹی بلز جو ہے اس کو معاف کیے؟ تمام یوٹیلیٹی بلز ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو معاف کیا جائے. یہاں تو کہ ایس سی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 مہینے میں جب چاہے مکمل ادا کریں، لیکن ہم معاف نہیں کریں گے. وہ تو ایک بات ماننے کو تیار نہیں. گورنمنٹ ان کے پاس یہ رائے رکھی، اس کے باوجود یہ کوئی کام نہیں ہوا. اور گورنمنٹ ادارے جو ہے نجی اسکولوں کو، جو میں نے وائس میسیج کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچایا اپنا پیغام، اور مختلف تنظیموں کے ذریعے، کیونکہ ہم خود ایکشن کمیٹی آنر اسکول ایکشن کمیٹی کا جو ہے میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، تو میں نے خود بھی جو ہے ابھی کل بھی میٹنگ کی، اور پچھلے ہفتے بھی میٹنگ ہوئی، اور ابھی انشاءاللہ ہونے والی ہے مزید. ہم نے اوپر کے لوگوں سے، جتنے بھی اکابرین ہیں یا حکومت وقت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر تعلیم صاحب سعید غنی صاحب تک کو میں نے جو ہے وہ اپنا وائس میسیج بھیجا ہے، اور ان سے میں نے یہی کہا، یہی مطالبہ کیا ہے کہ یہ غریب طبقہ جو اسکول، جو کرائے کی بلڈنگیں ہیں جن کے 50 اور 60 اور 20 اور 30 کا جو اسٹاف ہے، ان کو وہ تنخواہ کہاں سے دے گا؟ آپ جو ہے کے ایس سی اور یوٹیلیٹی بل تو معاف کرنا نہیں چاہتے، اور جو ہے پرائیویٹ اسکولوں پر جو ہے نیا بوجھ جو ہے وہ 20% کا ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کریں. ہر کام جو ہے پرائیویٹ اسکول نجی تعلیم ادارہ کرے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں لیے کچھ بھی نہ کرے. تو میں تو گورنمنٹ سے ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ تمام اساتذہ، یہ جب آپ کہتے ہیں کہ اسکول کھولیں اور جناب یہ تنخواہ دیں، تو اسکول کھولیں گے، بچے کیسے آئیں گے؟ بچے جو روز کے کمانے والے والدین ہیں،
جن کے پکوان سینٹر بند پڑے ہیں، کہ جن کے جو کہ روز چھولے بیچنے والے یہ سب، ان سب کو بند کیا ہوا ہے، فیکٹریز کے ایریاز کو بند کیا ہوا ہے. تو یہ لوگ والدین جب نہیں جائیں گے کمانے کے لیے، وہاں تنخواہ لینے نہیں جائیں گے، وہاں کمانے نہیں جائیں گے، وہ یونیورسٹی بند ہوں گی، تو وہ فیسیں کیسے دیں گے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور جو ایک صورت حال ہے اور خراب ہو جائے، لاک کیونکہ اب ظاہر ہے دنیا بھر میں لوگ اموات کا شکار ہوئے ہیں اس سے، کرونا وائرس سے. بات یہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، لاک ڈاؤن میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے طریقہ کار ہونے چاہیے کہ جو ہے صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک جو ہے لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے مکمل طور پر، یا اس کا ٹائم ریشو بڑھا کے 7 بجے تک کر دیا جائے. مساجد بھی اس میں شامل ہیں، مدارس بھی اس میں شامل ہیں، مساجد کو بھی کھولا جائے، اور یہ تمام چیزیں کھولی جائیں تاکہ لوگ تو نوکری پہ جائیں، لوگ تو جو ہے وہ کمانے کے لیے جائیں، تاکہ جب ان کے لازمی آتے ہیں، ان کے اپنے چولہے ہی جو ہے وہ بجھے ہوئے ہیں اور وہ خود جو ہے دل برداشتہ ہوئے ہیں کہ ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، تو وہ کیسے ہمیں آگے فیسیں دیں گے، اور وہ کیسے ہم جو ہے آگے اساتذہ کو تنخواہیں دیں گے، اور کیسے ہم بلڈنگوں کو کرایہ دیں گے. ہم تو یوٹیلیٹی بل کی بات کر رہے تھے، لیکن یہاں تو ایک اور نیا معاملہ یہ ہے کہ وہاں لوگ بیچارے جائے نہیں. ہم نے آج بھی کل بھی روزانہ فون کر رہے ہیں بقول سید غنی صاحب کے کہ جی آپ فون کر کے بلائیں والدین کو، آپ وہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر ایک سلائڈ بھی چلا رہے ہیں کہ جی والدین جا کے فیسیں بھریں. وہ کہاں سے دیں گے؟ ان کے فون آتے ہیں، وہ خود آتے ہیں آ کے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو انہوں نے تو 20% جو ہے کمی کی ہے نا. اب سعید غنی صاحب نے تو سندھ حکومت ہے، ایک طرح سے وزیر تعلیم ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ 20% رعایت کریں. وہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، تو انہوں نے کہاں کا کہہ دیا کہ جی وہ آپ فیس جمع کرائیں. انہوں نے تو والدین سے نہیں کہا. والدین کو نہیں، جب انہوں نے ابھی سلائڈ چلائی تھی باقاعدہ جو ہے ٹی وی کے اوپر کہ والدین جا کے اسکول میں جو ہے فیسیں جمع کرائیں تاکہ جو ٹیچنگ اسٹاف کو جو ہے اس کو تنخواہیں دی جائیں، اور کرائے کی بلڈنگ وغیرہ کے جو ہے اس کے کرایہ دیا جائے. اس حوالے سے ہم نے جب والدین سے انٹرویو لیا، ان کو بلایا، ان کو فون کر کے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم سر ہمارے ہاں تو خود کھانے کو نہیں ہے، ہمارا تو خود جو ہے چولہے جو ہے وہ بجھے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے جو ہے آپ کو جو ہے فیسیں دیں گے. تو یہ 20% تو بات کی چیزیں، لوگ اسکول میں آنے کو تیار نہیں ہیں. تو میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ لاک ڈاؤن کو جو ہے اس کے ٹائمنگ بھلے وہ 7 بجے تک کا کر دیں، لیکن اسکولوں میں بھی آنے کے لیے اور لوگوں فیکٹریوں میں جانے کے لیے، لوگوں کاموں پہ جانے کے لیے جب جائیں گے لوگ تو کما کے لائیں گے، تو وہ ہمیں فیسیں بھی دیں گے اور وہ یقیناً سارے کام بھی کر سکیں گے. لہٰذا میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے ان 98% جو اسکول ہیں، نجی تعلیم ادارے جو غریب ہیں، ان کے لیے بلکہ ان کی یونینز جتنی بھی ہیں ان کو بلا کے ان سے انٹرویو لیں، ان کے جو ہے مسائل کو سنیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. وہ جو 2% مراد یافتہ طبقہ ہے اسکولوں کا، وہ تو ہمیشہ سے خوش رہا ہے، آپ سے گورنمنٹ سے مل کر بھی خوش رہا ہے اور گورنمنٹ سے ہٹ کر بھی خوش رہا ہے. وہ تو اپنے مراد لے لیتا ہے گورنمنٹ، لیکن کیا ہے کہ یہ 98% کہاں جائے گا طبقہ؟ یہ کس کے سامنے جا کے روئے؟ یہ کس سے بات کرے؟ ہم نے جو ایکشن کمیٹی آنرز اسکول آنرز کی بنائی ہے، وہ اس لیے بنائی ہے کہ ہم گورنمنٹ سے اس بات کو مطالبہ رکھیں گے، گورنمنٹ سے جا کے سعید غنی صاحب سے بھی ملیں گے، ان کے بڑوں سے بھی جا کے ملیں گے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں، کہ بھائی آپ نے 98% جو اسکول ہیں ان کے لیے کیا کیا. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب، 2 جملوں میں آپ جو ہے نا حکومت سے جو مطالبہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیں. ہم گورنمنٹ سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا وقت کو بڑھایا جائے، اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو جو ہے باقاعدہ جو ہے اپنے نوکری پہ جائیں، لوگ کمانے کے لیے جائیں، لوگ اپنی دکانیں اپنے کاروبار کو کھولیں، تاکہ لوگ جو ہے بچوں کو اپنے پڑھانے کے لیے بھیجیں، ان کے کورس کے لیے مثلا سارے معاملات آ جاتے ہیں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تبھی جا کے جو ہے. دوسری بات یہ کہ کیا کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے یوٹیلیٹی بل ہے اس کو معاف کیا جائے. چارٹ آف ڈیمانڈ جو میں نے ابھی پیش کیا تھا وائس میسج کے اندر میں یہ دیا ہے کہ چارٹ آف ڈیمانڈ میں کہ بھئی آپ جو ہیں وہ تمام ٹیکسز معاف کریں اسکول کے، بالخصوص سوشل سیکورٹی ہے، ساسی ہے اور EOBI ہے. دوسرا یہ اسکول کو رینیول کا معاملہ ہے، اس کو رینیول ختم کیا جائے. اسکول کا ایک دفعہ رجسٹریشن ہونا چاہیے، دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں رشوت کے معاملات ایسے ہیں کہ بار 3 سال بعد 2 سال بعد ریکگنائز کے بھی فیسیں بھی جاتی ہیں 50,000 ہزار روپے، اور اس کے حساب سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا اسکول بیچارے کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو میں کسی جو اسکول کی نمائندہ تنظیم کوئی ہوگا اس کے ذمہ دار سے پوچھوں گا، چونکہ یہ بہت بڑے اور گھمبیر مسائل ہیں اسکولوں کے، جیسے آپ نے رجسٹریشن کا ذکر کیا. ناظرین، ڈاکٹر خالد صاحب کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے، کوئی ٹائم بنا دیا جائے تاکہ لوگ اپنے کاموں پر جائیں اور اس ٹائم میں وہ واپس آئیں، اور اس دوران احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں. یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اسکولز بھی متاثر ہیں، اور
وہاں پر فیس جمع نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اساتذہ کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یوٹیلٹی بلز جو ہیں اسکول کے وہ معاف کیے جائیں، انہیں ختم کیا جائے، تاکہ جو ہے کچھ اسکولز کے لیے جو ہے کچھ ریلیف حاصل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔